أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة النصر مدنية بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت میں 3 آیات اور 1 رکوع ہے۔ سب سے پہلے ہم اگلا سبق جو 1 آیت ہماری رہ گئی ہے پہلے ہم اس کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد پوری سورت ریوائز کریں گے۔ تو اسی کے مطابق آپ بچوں نے بار بار مشق کرنی ہے، 1-2 مرتبہ سن کے یاد کر لینا نہیں، 1 آیت سنیں اور اس کے اندر جو چیزیں بتائی جاتی ہیں ان کو یاد کریں، تو پھر اس کے بعد بار بار مشق کریں، بار بار مشق کریں اور پھر سنائیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے اندر کتنی کمی ہے اور کتنا آپ کو یاد ہو گیا ہے۔ جو غلطیاں ہوں گی وہ آپ کو بتا دی جائیں گی کہ بیٹا یہاں پہ آپ کی یہ غلطی ہے۔ تو اگلا سبق آیت نمبر 3، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ جی اس آیت کے اندر فَسَبِّحْ سین کی آواز صحیح طرح داؤ، سین سیٹی والے حروف میں سے ہے، تو سیٹی ایسے آواز آئے، سیٹی کی آواز سین، آگے با کے اوپر تشدید ہے، تو جس لفظ کے اوپر تشدید آتی ہے تو وہاں پہ تھوڑا سا ٹھہراؤ پیدا ہو اور سختی ہو۔ فَسَبِّحْ آگے دیکھیں با ہا زیر بح، اکثر بچے یہاں پہ یہ غلطی کرتے ہیں، فَسَبِّحْ مجہول بنا دیتے ہیں، مجہول نہیں بنانا، اس کو معروف پڑھنا ہے۔ فَسَبِّحْ آگے بِحَمْدِ بی، با کے نیچے زیر ہے، بی کو بھی معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا، با زیر بے نہیں پڑھنا، با زیر بی، بِحَمْدِ آگے دیکھیں میم ساکن ہے، میم ساکن کے ہم نے 3 قواعد پڑھے ہیں، ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی۔ ادغام شفوی کیا ہوتا ہے؟ میم ساکن کے بعد میم آ جائے، جیسے کہ الیکم مرسلون، یہاں پہ دیکھیں میم ساکن کے بعد میم آ گیا، اس کو کہتے ہیں ادغام شفوی، کہ میم کا میم ہے ادغام کر کے غنہ کرے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اخفاء شفوی، کہ میم ساکن کے بعد با آ جائے، جیسے ام بھی ہی، تو اس مثال میں دیکھیں کہ با میم ساکن کے بعد کیا آ گئی ہے؟ با آ گئی ہے، تو اس کو بولتے ہیں اخفاء شفوی، کہ میم کی آواز کو ہم ناک میں پڑھیں گے، ام بھی ہی۔ ایک ہوتا ہے اظہار شفوی، اظہار شفوی کیا ہوتا ہے؟ کہ میم ساکن کے بعد نہ میم آئے اور نہ با آئے، اس کے علاوہ جو بھی حرف آ جائے وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کی آواز کو ہم ناک میں نہیں لے کے جائیں گے۔ جب بھی ہم میم ساکن کو ادا کریں گے تو آواز رک جانی چاہیے، آواز بالکل ناک میں نہیں جانی چاہیے، اس کو کہتے ہیں اظہار شفوی۔ بِحَمْدِ رَبِّكَ دیکھیں با کے اوپر تشدید آ گئی ہے، اس سے پہلے را ہے، را کے اوپر زبر آ گئی ہے، اور آپ کو بار بار یہ بتایا جا چکا ہے کہ جس را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے اس کو موٹا کر کے پر کر کے پڑھتے ہیں۔ رَبِّكَ با کے اوپر تشدید ہے، اور تشدید والے حرف کو سختی کے ساتھ ذرا رک کے ادا کرتے ہیں۔ رَبِّكَ بھی با کے نیچے زیر ہے، اور زیر کو مجہول نہیں پڑھنا، معروف پڑھنا ہے، رَبِّكَ نہیں ہے، رَبِّكَ۔ آگے کاف ہے، کاف کے اوپر زبر ہے، زبر حرکات غیر مدہ میں سے ہیں، کاف کو لمبا نہیں کرنا۔ اکثر بچے یہ غلطی کرتے ہیں کہ آخری حرف کے اوپر حرکات غیر مدہ آتی ہے تو اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ لمبا کر دیتے ہیں، رَبِّكَ ایسے لمبا کر دیتے ہیں، رَبِّكَ
فسبح بحمد ربك واستغفر اب یہاں پہ دیکھیں کہ سین کے اوپر جزم آ گئی ہے، تو سین کو کلکلا نہیں بنانا، ایسے کلکلا نہیں بنانا، غین کو بھی کلکلا نہیں بنانا، ایسے نہیں بولنا، آواز کیا ہو جائے، رک جائے، پھر یہاں پہ وقف کریں گے۔ جب ہم وقف کریں گے تو را پہلے ساکن ہے اور آگے ہا جو ہے نا کیا ہو جائے گی، ساکن ہو جائے گی، تو آخر میں ہا کی بھی آواز آئے، جیسے والفتح یہاں پہ جو ہم نے وقف کیا تھا، تو اسی طریقے سے ہم نے یہاں پہ بھی کرنا ہے، آخر میں ہا کی آواز آئے، واستغفر جی، فسبح بحمد ربك واستغفر، فسبح بحمد ربك واستغفر۔ آگے جی، انہ کان توابا، دیکھیں یہاں پہ نون مشدد ہے، نون مشدد پہ ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، نون مشدد پہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے، غنہ ہوتا ہے، انہو، ہاں الٹا پیش ہو، جہاں پہ بھی الٹا پیش آتا ہے اس کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، کیونکہ یہ حرکات مدہ میں سے ہے، انہو کان، کاف کے دیکھیں آگے کیوں لمبا کر رہے ہیں، اس وجہ سے لمبا کر رہے ہیں کہ اس کے آگے الف مدہ آ گیا، کہ الف خالی ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، زبر ہے، کانا، دیکھیں کاف کو لمبا کرتے ہوئے نون کو نہیں لمبا کرنا، کاف کو ہم اس لیے لمبا کریں اس کے آگے الف مدہ آ گیا ہے، الف مدہ کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ الف مدہ کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، اب نون کے اوپر زبر ہے، یہ حرکات غیر مدہ میں سے ہے، تو حرکات غیر مدہ کو لمبا نہیں کرتے، کانا، انہو کانا، آگے توابن، واو پہ ٹھہرو ہو، اور سختی ہو، پھر جب واو کو ادا کرے تو ہونٹ گول ہونی چاہیے، اور اس کے آگے واو کے آگے الف مدہ آ گیا ہے، تو واو کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، توابن، وقف یہاں پہ ہوگا کیونکہ یہاں پہ آیت مکمل ہو چکی ہے، سورت بھی مکمل ہو چکی ہے، تو ہر حال میں ہم نے یہاں پہ ٹھہرنا ہے، وقف کرنا ہے، تو وقف کے قواعد ہم نے پڑھے ہیں، تو وقف کا دوسرا قاعدہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اگر لفظ کے آخر میں دو زبر آ جائیں تو ایک زبر ہٹا کے وقف کرتے وقت ایک زبر ہٹا دیں گے، جیسے کہ توابن، وقف توابا، تو اب پوری آیت سماعت فرما لیں، اور اسی طریقے سے جو جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان کو توجہ دھیان سے سننا ہے، سمجھنا ہے، بیٹا یہ سارا کچھ اس لیے آپ کو کرایا جا رہا ہے تاکہ آپ بچے ہر حرف سمجھ کے پڑھیں، ہر حرف کو دیکھیں، فا آگے اس کے اوپر زبر آ گئی ہے تو اس کو کیسے پڑھنا ہے، سین کے اوپر زبر آ گیا اس کو کیسے پڑھنا ہے، ایک ایسا حرف ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کو نہ بتایا گیا ہو کہ یہ حرف آ گیا اس کو کیسے پڑھنا ہے، تو جتنا آپ سمجھ کے پڑھیں گے اتنا جلدی آپ کو ناظرہ قرآن مجید پڑھنے کا طریقہ آ جائے گا، اور تجویدی قواعد کے ساتھ پڑھنا آ جائے گا، کہ جہاں پہ لمبا کرنا ہے وہاں پہ لمبا کرنا ہے، غنہ جہاں پہ کرنا ہے وہاں پہ غنہ کرنا ہے، کیوں کرنا ہے وہ آپ کو سب کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ بچوں نے ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے تجویدی قواعد یاد کیے ہوئے ہیں اور لکھے ہوئے ہیں جی، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔
ایک بات قابل غور ہے کہ اونچی آواز سے پڑھنا ہے اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے. اونچی آواز سے پڑھنا ہے اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے. جتنا آپ بچے اونچی آواز سے پڑھیں گے اتنا بہت اونچی چیخیں نہیں لگانی ہے. اونچی آواز سے پڑھیں گے تو آپ کے آواز میں، آپ کے لہجے میں، آپ کے حروف کی ادائیگی میں خوبصورتی پیدا ہوگی. اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے تو سارے حروف ادا ہوں گے اور اس کے اندر بھی خوبصورتی ہوگی. تو میں پوری صورت آپ کو ریوائز کراتا ہوں، تو اس کو سنیں اور پھر اسی کے مطابق آپ بار بار مشق کریں تاکہ آپ اس طریقے سے آپ پڑھنے لگ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ النصر مدنیہ. اس سورت میں 3 آیات اور 1 رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق اللہ العظیم.